بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان آواز پاکستان احمد محمود جامری۔ کیسے ہیں آپ لوگ دوست؟ ٹھیک ہیں؟ میں اس ٹائم موجود ہوں خانپور کی تحصیل میں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں ایک پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں آج کی شخصیت، تو میں خانپور کے آفس میں موجود ہوں اسسٹنٹ کمشنر محمد یوسف چینا کے پاس۔ تو آج ہم خانپور کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے، اور خاص طور پہ یوسف صاحب جو ہیں ان کی لائف کو ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے زندگی کا سفر کیسے سٹارٹ کیا، تعلیم کہاں سے حاصل کی، یہ ساری باتیں آج اس پروگرام کریں گے۔ السلام علیکم یوسف صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ جی، میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ یوسف صاحب میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ یوسف صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے کہاں سے حاصل کی؟ میں جی بیسیکلی میرا تعلق پاک پتن شریف سے ہے، تو وہاں پہ ہمارا گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ہوا کرتا تھا چک بیدی، میرے گاؤں سے کوئی 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ تو وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا اپنے ایجوکیشنل کیریئر۔ اس کے بعد پھر گورنمنٹ فریدیہ ڈگری کالج پاک پتن، وہاں سے میں نے ایف اے کیا، وہاں سے پھر میں نے ملتان بورڈ میں فرسٹ آیا۔ اس کے بعد گریجویشن کے لیے میں موو کر گیا گورنمنٹ ڈگری کالج پتو کی، وہاں سے میں نے گریجویشن کی۔ اس کے بعد میں نے سوئچ کیا ماسٹرز کے لیے پنجاب یونیورسٹی، ماسٹرز ان عربک کیا میں نے، وہاں سے گولڈ میڈل لیا۔ اس کے بعد ماسٹر ان فلاسفی ان عربک لینگویج اور لٹریچر، وہ میں نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے کیا، وہاں بھی میں فرسٹ آیا تھا۔ اس کے بعد پھر اگین پی ایچ ڈی کے لیے میں پنجاب یونیورسٹی چلا گیا، تو کلاس ورک میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا ہے، اور ریسرچ ورک میرا وہ جو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے اس وقت کنٹینیو۔ اچھا یوسف صاحب، آپ اسسٹنٹ کمشنر کب بنے؟ آپ نے پی ایم ایس کا ایگزام پاس کیا یا سی ایس ایس کا؟ میں نے جی سی ایس ایس کا بھی ایگزام دیا تھا، وہ انلکیلی نہیں ہو سکا، تو پی ایم ایس کا ایگزام میرا فرسٹ اٹیمپٹ میں ہو گیا تھا۔ 2012 میں نے ایگزام دیا تھا، 2013-14 میں ہماری ٹریننگ سیشن ہوا، اس کے بعد پھر ہم فیلڈ میں آ گئے۔ اگر ہم سپورٹس کی بات کریں تو آپ کو سپورٹس سے لگاؤ ہو، کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں آپ سپورٹس سے لگاؤ رکھتے تھے، کھیلتے تھے کوئی گیم؟ جی بالکل، میرے 2 گیمز میں کھیلتا رہا ہوں، ایک فٹ بال اور ایک کرکٹ۔ تو کالج لیول پہ اتنا میں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، یونیورسٹی میں تھا، پنجاب یونیورسٹی میں جو عربک ڈپارٹمنٹ کی ٹیم تھی اس کا میں کیپٹن بھی تھا، وہاں پہ میں نے ہارڈ بال بھی کھیلی، اور اسی طرح وہاں پہ فٹ بال کا بھی کیپٹن تھا، وہ فٹ بال بھی کھیلتے رہے۔ آپ نے خانپور میں اے سی کا چارج سنبھالا، آپ کو گورننس کے حوالے سے کوئی مشکلات پیش آئی؟ دیکھیں جی، گورننس کے حوالے سے ایز سچ ایشو نہیں ہے، یہ اسٹیشن اگر میں دوسرے پریویس پوسٹنگ سے کمپیئر کروں تو کمپیریٹیولی اس لیے بھی اچھا ہے، ڈیولپڈ سٹی ہے، باقی میرے جو اسٹیشن ہیں ان کے ساتھ میں ان کو کمپیئر کروں، باقی سموتھ ہے الحمدللہ۔ مجھے آج پورے 3 مہینے ہو گئے ہیں چارج لیے ہوئے، تو یہاں پہ ایز سچ مجھے ایسا کوئی ایشو نہیں آیا کہ میں نے کوئی ایکشن لینا ہو بلا وجہ کی، کوئی ہرڈلز آ گئی ہوں، تو اس طرح کا مجھے ایشو نہیں آیا۔ خانپور کے کون سے مسائل ہیں جس پر آپ کا فوکس ہے کہ اس کو حل کیا جائے؟ خانپور میں جی روڈز بھی ہیں، گلیاں بھی ٹھیک ہیں، سیوریج کے کہیں کہیں پہ ایشوز ہیں۔ میں نے چارج لے کے جب میں نے سٹی کا وزٹ کیا، ہفتہ 10 دن میں نے اس پہ ورکنگ کی پوری تحصیل میں، تو میں نے پھر سرکل کیا تھا کہ پہلے خانپور سٹی، دین ظاہر پیر ہماری ٹاؤن کمیٹی ہے، اس کے بعد جو اس کے مین قصبہ جاتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے کو فائنانسز کے ایشوز ہوتے ہیں، بجٹ کے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے میں نے اس کی بیوٹیفیکیشن پہ پہلے دیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے میری پرائورٹی تھی کہ جو لوگ ہیں ان کو ایک ہیلدی ایسا کوئی انوائرمنٹ دے دوں، سیکیور انوائرمنٹ جہاں پہ فیملیز آؤٹ ہو سکیں ان کے لیے۔ اس پہ لکیلی یہاں پہ ایک نیچرل انوائرمنٹ ہے، 2 نہروں کے درمیان ایک ٹریک بنا ہوا تھا، اس میں نے فوکس کیا ہے۔ وہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہوں کہ اس وقت صبح کے وقت بھی، شام کو بھی، شام کے بعد بھی فیملیز بڑے سیکیور انوائرمنٹ میں، وہاں میں نے پولیس بھی ڈپلائی کر دی ہے، تو وہاں پہ شام کے بعد لوگ جاتے ہیں، فیملیز بچوں کے ساتھ واک کرتے ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے ایک آفیسر کا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اگر وہ کوئی چیز کرتا ہے، لوگ اس کو اون کرتے ہیں، تو ہم اس میں اپنی خوشی محسوس کرتے ہیں، اپنی سکسیس محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہر میں کافی سارا پوٹینشیل ہے کام کرنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہاں کے لوگ بڑے پازیٹیو ہیں۔ ان لوگوں نے جو میرے فائنانسز کے ایشوز تھے، میرے پاس بجٹ پویژنس کی کافی سارے ریسٹرکشنز تھیں،
ان لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا. میری ایک کال پہ لوگ اکٹھے آئے, میرے ساتھ ملے, فائنانس دیا انہوں نے. تو الحمدللہ اس وقت اراؤنڈ اباؤٹ 3 ملین 30 لاکھ کا کام میں کروا چکا ہوں وہ لوگوں کی سپورٹ سے. اس کو لوگوں نے سپورٹ کیا ہے, اور باقی میرے کچھ کام ان پروسیس ہیں. باقی آگے انشاءاللہ 2 سے 3 ملین کا جو کام ہے. پریشان تھی, اتنی پریشان میں اس لیے ہوں کیونکہ میرا کافی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے اور میں کافی لوگوں سے ملتی ہوں, لیکن جب میں ملتی ہوں تو میں حیران ہو جاتی ہوں کہ وہ اپنی اسکن کا خیال کیوں نہیں رکھتے, کیونکہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں, اتنا خوبصورت فیس کٹ ہوتا ہے. اور سچ بتاؤں تو ٹک ٹاک پر آنے کے بعد میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اپنی اسکن کا خیال رکھ سکوں, کیونکہ مجھے بھی ڈارک سرکل ہو گئے, کبھی پمپل نکل آنا. تو آپ سب کے لیے ایک بیسٹ چیز لے کے بیسٹ جو ہے ارہا گولڈ بیوٹی کریم. اچھا, اب اس کا یہ کیا فائدہ ہے؟ اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کی اسکن پہ نیچرلی گلو لائے گی, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ڈارک سرکل کم کرے گی, ساتھ ہی ساتھ آپ کی ایکنی بالکل کم کر دے گی, ڈارک اسپاٹ کم کر دے گی. تو انتظار کس چیز کا؟ ابھی ارہا گولڈ بیوٹی کریم یوز کریں اور خوبصورت ہو جائے. 2 چوک اور میں نے کیے ہوئے ہیں سرکل, اس میں میری پلاننگ چل رہی ہے. انشاءاللہ 2-3 دن کے اندر پلاننگ فیز میرا ہو جائے گا. اس کے بعد اگلے ہفتے میں میری کوشش ہوگی اگلے کو 8-10 دن بعد اس پہ ایگزیکیوشن میں سٹارٹ کر دوں. اسی طرح میرا تھوڑا سا ہے کہ 2-3 سائٹس کو سلیکٹ کرتا ہوں, پہلے اس کا پلاننگ فیز کرتا ہوں, اس پہ ایگزیکیوشن جب سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر اگلی سائٹس کو دیکھ لیتا ہوں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے وقت دیا, ہمت دی, صحت دی, تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ خانپور کو ایک اچھا شہر بنائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ, زبردست. یوسف صاحب, جب آپ اسسٹنٹ کمشنر بنے آپ کو کیسا لگا تھا؟ خوشی تو ہوئی ہوگی, اس وقت آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ دیکھیں جی, اس وقت میں پنجاب یونیورسٹی کا لیکچرر تھا جس میں میرا یہ رزلٹ آیا تھا فائنل. تھوڑے سے انسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں. جب میں نے ایگزام دیا ہوا تھا اور جب میرا ریٹن کا رزلٹ آیا تھا تو اس وقت میں چلڈرن ہاسپٹل میں تھا, میری بیٹی سویر قسم کی بیمار تھی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک امید دی. میری روٹین یہی ہوتی تھی کہ ساری رات ہاسپٹل بیٹی کی کیئر کرتا تھا, دن کو انٹرویو کی پریپریشن کرتا تھا. انٹرویو ہو گیا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر پنجاب یونیورسٹی کا لیکچرر بنا دیا. دیکھیں, ایک ڈریم تھا میرا, ایکچولی میری والدہ کا ڈریم تھا کہ میرا بیٹا سرکاری آفیسر بنے, گھر آئے, گاڑی آئے, اس پہ بتی لگی ہو, جو ہمارے ایک گاؤں کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو اس میں الحمدللہ مجھے کبھی یہ یار محسوس نہیں ہوئی کہ میں ایک گاؤں سے ریلیٹ کرتا ہوں. الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک پنڈو ہوں. تو آج بھی وہ جب جاتا ہوں گھر تو والدہ جب دیکھتی ہے اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آج بھی آتے ہیں. سیم میری کنڈیشن تھی, تو اگر میں اس مومنٹس کو ریکال کروں تو اس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. اچھا یوسف صاحب, اے سی بننے سے پہلے آپ کی شادی ہو گئی تھی یا اس کے بعد آپ نے شادی کی؟ اگر شادی کی بات کریں تو میری جی 2011 میں شادی ہو گئی تھی. اچھا, اس وقت میری کوئی گورنمنٹ سروس نہیں تھی, تو میری ساری گورنمنٹ سروسز اس کے بعد ہوئی ہیں. اچھا, کتنے بیٹے ہیں آپ کے, بیٹیاں ہیں؟ میری 2 بیٹیاں ہیں الحمدللہ, 1 بیٹا ہے. ماشاءاللہ. سی ایس ایس یا پی ایم ایس کرنے کے لیے کس طرح امتحان کی تیاری کرنی چاہیے؟ ایز اے ایکسپرٹس آپ ہمارے جو لوگ سی ایس پی آفیسر بننا چاہتے ہیں ان کو کیا کہیں گے آپ بتائیے؟ اس میں جی کافی سارا, چونکہ یہ ایگزام تھوڑا سا نارمل ایگزام سے ہٹ کے ہے, تو 2-3 چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں. ایک تو آپ کی کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن بہت زیادہ ہے, ضروری ہو. دوسرا, آپ جو میٹیریل اسٹڈی کر رہے ہیں وہ کوالٹی کا میٹیریل ہو. اور تیسری چیز, آپ میٹیریل اسٹڈی کریں, کمیٹڈ بھی ہوں, پھر اس کو سائنٹیفکلی جو ایگزام ہم نے دینا ہوتا ہے اس پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھیں. اس میں نہ تو ہم نے اسکالر بننا ہوتا ہے, لیکن ایٹ دا سیم سائڈ نہ ہی ہم لو کوالٹی کی چیزوں پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں, لو کوالٹی کا میٹیریل لے سکتے ہیں. تو ہمیں کافی ساری بڑا سائنسدان بن کے اس ایگزام کو لے کے چلنا پڑتا ہے. تو وہ لوگ جو اس ایگزام میں آنا چاہتے ہیں, جو ایسپرنٹس ہیں, ان کے لیے میری یہی مشورہ ہے کہ آئیڈیل طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ لائبریری کو چوز کریں. ہمارا بھی یہی تھوڑا تھا کہ ہم ڈیلی کو 10-12 گھنٹے لائبریری میں بیٹھتے تھے. اس میں کافی سارے آپ فٹ بھی ہوتے ہیں, ایکٹیو بھی ہوتے ہیں, تو کافی ساری چیزوں کو آپ لے کے ساتھ چلتے ہیں.
یوسف صاحب، سی ایس ایس کے ایگزام کے لیے ڈان اخبار کو پڑھنے کے حوالے سے اخبار کی کیا ویلیو ہے اور کس حد تک اس کو ریڈ کرنا چاہیے؟ نیوز پیپر بڑا ضروری ہے جی. اس میں میرا جو اسٹائل تھا وہ یہی تھا کہ فرسٹ پیج کو ہم سارا پڑھ لیتے تھے، جو ہاٹ ایشو ہوتے تھے وہ ہمارے سامنے آ جاتے تھے، اس کو ریڈ آؤٹ کر لیتے تھے. اس کے بعد جو ایڈیٹوریل پیج تھے اس میں ضرور ہمارا جو سوشل ویلیوز ہے، پالیٹکس ہے، انٹرنیشنل سینیریو ہے، جو انٹرنیشنل ایشوز چل رہے ہوتے ہیں ان کے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی چیز ضرور آئی ہوتی ہے. تو ان ایشوز کو جب ہم ایڈیٹوریل پیج سے بنتے ہیں تو ایک تو آپ کو کوالٹی آف لینگویج، آپ کی ووکیبلری بہتر ہو جاتی ہے. پھر آپ کی جو اوپینین ہے اتنا کہ آپ اسٹڈی کر لیتے ہیں کہ آپ کسی چیز پہ اپنی ایک کنسلٹڈ اوپینین دے پاتے ہیں. اور وہی خاص طور پہ 4-5 جو ہمارے کمپٹیشن کے ایگزام میں پیپر ہوتے ہیں وہی میٹر کرتی ہے کہ آپ کتنا انلائٹنڈ ہیں اباؤٹ انٹرنیشنل ایشوز، نیشنل ایشوز اور لوکل ایشوز. کیونکہ جب ایگزام میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی وہاں پہ ایسی چیز نہیں ہوتی جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے اور وہی آپ کوڈ کر رہے ہوتے ہیں، رٹا مارا ہوتا ہے. وہاں پہ اسی مومنٹ میں آپ نے سوال کو، وہی 30-35 منٹ ہیں، اسی میں موڈیفائی کرنا ہے، سوچنا ہے، ہیڈ لائنز لینی ہے، وہیں پہ آپ نے اوپینین بھی دینی ہے اور کنکلوڈ بھی کرنا ہے. تو اس حوالے سے آپ کا اچھا ایکسپوجر ہو، کوالٹی کی لینگویج آپ نے پڑھی ہو، کوالٹی کی ووکیبلری ہو، تو آپ ذرا بہتر طریقے سے وہاں پرفارم کر سکتے ہیں. یوسف صاحب، ابھی یہ آپ کے سامنے ڈان نیوز پیپر پڑھی ہوئی ہے، تو جو لوگ ڈان نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو اس بارے میں کچھ کہیے. ڈان نیوز پیپر پڑھیں تو اس کا کیا خاص پڑھیں؟ ایڈیٹوریل پڑھیں، لیٹر ایڈیٹر پڑھیں، کیا پڑھیں؟ اس میں یہ آپ کے انٹرسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ ورائٹی آف ٹاپکس کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کے ایڈیٹوریل پہ چلے جائیں. آپ کے جو مین ٹاپکس ہیں وہ ضرور ایڈیٹوریل پیج میں ڈسکس ہو جاتے ہیں. اگر آپ سپورٹس میں انٹرسٹڈ ہیں تو ادھر آپ چلے جائیں. تو میرا جو انٹرسٹ ہوتا تھا وہ زیادہ انٹرنیشنل ایشوز اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہوتا تھا. تو میں پھر اس حساب سے اس کو، اور تب سے یہ میری عادت ہے، کوشش ہوتی ہے کہ جتنی مزید مصروفیت ہو ڈیلی آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ میں ضرور اس نیوز پیپر کو دیتا ہوں. کافی ساری چیزیں ریمائنڈ ہوتی رہتی ہیں، ریکال ہوتی رہتی ہیں، اور ان ٹرمز آف انگلش لینگویج یا ہماری جو آفیشیل بعض کا ایسی وکیب آ جاتی ہے وہ یہاں پہ یوز ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ یوز کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، پھر الفاظ آپ کو بھولتے نہیں ہیں. اگر خانپور کے لوگوں کی میں بات کروں تو خانپور کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ کسی حوالے سے اگر ان کو کوئی ایشو ہے تو وہ آپ کو رجوع کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکتے ہیں، کوئی پرابلم تو نہیں ہے ان کو اینی ٹائم؟ جی، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کو کوئی مسئلہ مسائل ہو وہ ڈائریکٹلی ایکسیس کر لیں. بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے مسائل فوری حل طلب نہیں ہوتے، لانگ ٹرم ہوتے ہیں. بعض اوقات فوری حل ہونے والے بھی ہوتے ہیں. تو جو لوگ ایکسیس کرنا چاہتے ہیں، اب میں تو حالانکہ میرا ساتھ ہی گھر ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب ادھر بیٹھا ہوں تو میری گاڑی سامنے کھڑی ہو گیٹ کے، تاکہ کوئی گزرتا ہوا بھی ہے تو اس کو یہ پتہ چلے کہ اس سے بیٹھے ہیں. جی، ہمارا یہ چیز میں نے بھی آتے ہوئے نوٹ کی، تاکہ میں سامنے بیٹھا ہوں، لوگوں نے مجھ سے کوئی چیز بھی ڈسکس کرنی ہے تو فوری طور پہ ڈسکس کر لیں. نارملی اگر میں ادھر بیٹھا بھی ہوں اور میری گاڑی نہیں کھڑی تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس حساب نہیں بیٹھے. پھر اس میں نے پورے اپنے 1 ہفتے کا کیلنڈر دیا ہوا ہے. جیسے بدھ اور ہفتہ جو ہے یہ میرے 2 دن فیلڈ ٹور ہوتے ہیں، وہ اسٹاف کو بھی پتہ ہے اور جو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ 2 دن اس حساب اویلیبل نہیں ہوتے. فیلڈ ٹور بھی چونکہ ہم فیلڈ آفیسر ہیں تو ہم نے فرسٹ انفارمیشن کے اوپر ہم نے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے فیلڈ ٹور اتنے ہی ضروری ہیں جتنا ہم نے آفس میں بیٹھنا ہے. تو اس میں دن میں کوشش کرتا ہوں کہ 2 سے 3 گھنٹے جو لوگ ہیں، جنرل پبلک ہیں، ان کی بات سنیں. بعد میں پھر ہمارے دفتری مسائل ہوتے ہیں ان کو کوشش کرتے ہیں. پھر اسی طرح جمعرات کو میرا کوڈ ڈے ہے، ریونیو میٹرز ہیں، لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو ان کو ہیئر کرنا ہوتا ہے آفس میں، وہ جمعرات کے لیے فکس ہے. وہ ہم اس لیے فکس کرتے ہیں، وکلاء کو بھی سامنے رکھتے ہیں، جنرل پبلک کو بھی سامنے رکھتے ہیں، اپنے اسٹاف کو بھی، تاکہ ہائی کورٹ سے یا سول کورٹ سے ہمارا کوئی کلیش نہ ہو ٹائمنگ کا. خانپور آنے سے پہلے آپ کی کہاں پوسٹنگ تھی؟ میں جی AC توسا شریف تھا. وہاں پہ کیسا پایا آپ نے؟ بڑا اچھا تھا ماشاءاللہ، بڑا اچھا ایکسپوجر رہا، چونکہ چیف منسٹر صاحب کی تحصیل تھی. وہاں پہ بہت زیادہ لرننگ ہوئی، بڑا اچھا ایکسپوجر رہا ہے. وہاں کے لوگ بھی اسی طرح بڑے پازیٹیو،
بڑے محبت والے لوگ تھے. تو مین چیز یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کہیں سے ٹرانسفر ہو کے جاتے ہیں تو کیا لوگوں کے دلوں میں آپ نے گھر بنائے. تو جب میں وہاں سے ٹرانسفر ہوا تھا تو تقریباً 100-200 لوگ آفس میں مجھے ملنے آئے ہوئے تھے. نکل رہا تھا میں. ہمارے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ ہم اگر آئے ہیں, جب جا رہے ہیں تو لوگ اگر 100 لوگوں کے دل میں بھی ہم نے جگہ بنا لی ہے. ایڈمنسٹریشن کی جاب ہمیشہ ٹیڑھی جاب ہوتی ہے, ہمیں کئی ایسے ہارڈ ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں. تو اگر کوئی 100 بندہ بھی آپ کی دل سے عزت کرتا ہے تو اس کا مطلب آپ نے سرو کیا ہے. اور آپ کو یہاں 3 مہینے ہو گئے ہیں, تو خانپور کے لوگوں کو آپ نے کیسا پایا؟ جیسے میں نے پہلے بتایا, خانپور کے لوگ بڑے پازیٹیو, بڑے ہیلپ فل اور بڑے کوآپریٹیو ہیں. کسی بھی موقع پہ اگر کوئی ایڈمنسٹریٹیولی ڈیسیژن لیا ہے ان کو سمجھایا ہے. پہلے کوشش میری ہوتی ہے کہ میں ان کو سمجھا دوں, کیونکہ فورس یوز کرنا, ایڈمنسٹریٹیو ڈیسیژن لینا وہ میرا پریروگیٹو ہے, وہ میں کسی وقت بھی لے سکتا ہوں. پہلی کوشش ہوتی ہے لوگوں کو سمجھا دوں کہ اس میں آپ لوگوں کی ہی بہتری ہے. اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ ایک آفیسر کہیں بھی پوسٹڈ ہوتا ہے اس کی وہاں پہ پرسنلزم نہیں ہوتی. ہم جو بھی کرتے ہیں یہاں کے لوگوں کی بہتری کے لیے ہی کرتے ہیں, ون وے آر دا ادر وے جو بھی ڈیسیژن لیتے ہیں. تو بس یہی لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہمارے پاس جو 2 پارٹیز آتی ہیں ان میں سے ہمیشہ ایک غلط ہوتی ہے, ایک صحیح ہوتی ہے, اور ہم ایک کو ہی سپورٹ کر سکتے ہوتے ہیں. دوسری پارٹی ہمیشہ اگریوڈ ہوتی ہے. تو میری یہی گزارش ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ آفیسر جو ادھر بیٹھا وہ ہمیشہ نیوٹرل ہوتا ہے اور آپ لوگوں کی بہتری کے لیے فیصلہ لیتا ہے. اگر ایکشن ریپلائی کی بات کریں, جب آپ شہر کا رخ کرتے ہیں, بازاروں میں جاتے ہیں, کوئی انلیگل چیزیں باہر رکھی ہوتی ہیں, لوگوں نے سامان باہر رکھا ہوتا ہے, آپ جرمانہ کرتے ہیں, جرمانہ کر کے آ جاتے ہیں واپس, یا ان کی کنسولنگ بھی کرتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, نیکسٹ ٹائم جرمانے سے بچنا ہے, اس حوالے سے بتائیے. اس میں جی میرا طریقہ یہ ہے کہ میں ایسے نہیں کرتا کہ آفس میں بیٹھا ہوں, کسی نے کمپلینٹ کیا کہ کسی کے جی برتن باہر پڑے ہیں تو میں باہر نکل کے بھاگ پڑوں. کمپلینٹس کو ہم چیک کرتے ہیں. شہر کا میں نارملی وزٹ بھی کرتا رہتا ہوں. میری تھوڑی سی عادت ہے کہ میں نارملی مغرب کے بعد اپنے سٹاف کسی بندے کے ساتھ بائک پہ نکل جاتا ہوں, ماسک واسک لگا کے. ٹھیک ہے. اس سے مجھے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آتی ہے. جہاں سے بار بار کمپلینٹ آ رہی ہوتی ہے خود وزٹ کر لیتا ہوں, کیونکہ اگر میں پلانڈ وزٹ کروں تو چیزیں وہاں پہ اور ہوتی ہیں. جی بالکل. جب سٹاف کے ساتھ پرائیویٹلی اکیلا جا کے وزٹ کرتا ہوں تو پھر فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آتی ہے کہ اصل میں ایکچولی ایشو ہے کیا ہے. تو اس میں پہلے میں خود وزٹ کرتا ہوں, پھر سٹاف کو پلاننگ کرواتا ہوں, پھر ایک دن پہلے لوگوں کو وارننگ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ آپریشن کرنا ہے, اپنی چیزوں کو ود ان لمٹس کر لیں. کچھ سافٹ انکروچمنٹس ہوتی ہیں جو لوگ وارننگ کے بعد نہیں مانتے, اس کا مطلب ہے انہوں نے ہمیں چیلنج کیا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ سب سے مضبوط جو وہ ہمیشہ اسٹیٹ ہوتی ہے. اس پہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کو چیزوں کو کنفسکیٹ بھی کرتے ہیں, کچھ لوگوں کو جرمانہ کرتے ہیں, جو جرمانے سے انکاری ہوتے ہیں ان کو FIR بھی دیتے ہیں, بعض لوگوں کو پھر خود اریسٹ بھی کرتا ہوں میں. تو مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو جنرل پبلک وہاں سے گزر رہی ہے اس کو پریشانی نہ ہو اور آپ کا جو شہر ہے وہ صاف ستھرا اور خوبصورت لگے. یوسف صاحب, اگر ہم قبضہ مافیا کی بات کریں تو ان کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, قبضہ مافیا کے میرے حساب سے 2 گروپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو چھوٹا موٹا گورنمنٹ کی سڑک ہے وہاں پہ کوئی 5 فٹ بنا لی, کچی مچی کوئی دیوار بنا لی, کچھ گھر بنا لیا, کوئی دکان بنا لی. ایک وہ قبضہ مافیا ہوتے ہیں جو بڑا ٹرکی پلے کرتے ہیں اسٹیٹ لینڈ کے ساتھ. میرا اس پہ بڑا کلیئر ہوں اس حد تک, جو اسٹیٹ لینڈ پہ کوئی قبضہ کرے اس میں میرے پاس 0 ٹالرنس پالیسی ہے. اس میں فارمیلٹیز میں بھی نہیں جاتا. سمپل چونکہ میں کسٹوڈین ہوں, بینگ کلیکٹر آف دا سب ڈویژن, میں کسٹوڈین ہوں اسٹیٹ لینڈ کا. کوئی پرائیویٹ بندہ رپورٹ کرے یا میرا عملہ رپورٹ کرے, ایون کہ میں نے اپنے اسٹاف کے 2-4 بندوں کو بھی پینلائز کیا ہے جنہوں نے میرے نالج میں تھا لیکن انہوں نے مجھے رپورٹ نہیں کی اور اسٹیٹ لینڈ کا مس یوز ہو رہا تھا. اس حوالے سے تو میری 0 ٹالرنس پالیسی ہے. دوسرا وہ لوگ ہیں جو پرائیویٹ لوگوں کی زمینوں کے اوپر پرائیویٹ لوگ قبضے کرتے ہیں. وہ اصل میں سول میٹر ہوتے ہیں, سول کورٹ کیسز ہوتے ہیں. اس میں میرے پاس اگر اپلیکیشن آ جائے تو میری کوشش ہوتی ہے وزٹ کر لوں, ان لوگوں کو بلا لوں, اگر ان کی میری تھوڑی سی انٹرونشن اس کا ایشو سیٹل ہو جائیں. چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے ہیں کہ جی میرے اس نے 2 لاکھ روپیہ دینے تھے, میں نے اس کے ایک ملے پہ قبضہ کر لیا, ان کی آپس میں صلح کرا دی. کوشش ہوتی اور ہمیشہ سے جب سے میں سروس میں آیا ہوں
کہ میرے پاس کوئی بھی بندہ مسئلہ لے کے آتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کا مسئلہ حل کرواؤں۔ آپ کو اس سفر میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں جی، طالب علمی دور میں آپ کو 3 چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں: علت، ذلت، قلت۔ بیماری ہے، فائنانس کے ایشوز آتے ہیں، پھر آپ کو سفر کرنے پڑتے ہیں۔ وہ تینوں چیزوں کو میں نے فیس کیا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی دی ہے، اگر اس کو میں سامنے رکھوں تو پچھلی تکلیفیں بھول گئے ہیں۔ باقی سفر میں جب بندہ نکلا تکلیفیں ہوتی ہیں ہمیشہ۔ آپ کی کامیابی کے سفر میں اساتذہ کا کتنا رول ہے؟ دیکھیں جی، سارا رول یہ اساتذہ کا ہے۔ مجھے ہمیشہ سے اچھے ٹیچر ملے ہیں، جی، خاص طور پہ میں اگر تیسری کلاس سے بات کروں تو میرے استاد ریاض صاحب ہوتے تھے، ان کا بڑا نام تھا، انہوں نے مجھے بڑا چلایا۔ اچھا، 4th 5th کی بات کروں تو میرے استاد اسلم صاحب ہوتے تھے پرائمری میں، اور 6th 7th 8th تک بات کروں تو ذوالفقار صاحب ہوتے تھے اور امجد صاحب ہوتے تھے۔ ان سے میں اب بھی گاؤں جاؤں تو ضرور ملتا ہوں، انہوں نے میری انگلش اور میتھ بڑی ٹھیک کروائی تھی۔ 9th 10th کی بات کروں تو میرے استاد ظفر صاحب ہوتے تھے، انہوں نے بڑا رول پلے کیا۔ اگر میں FA کی بات کروں تو ڈاکٹر رحمت علی شاد صاحب ہوتے تھے کالج میں، انہوں نے، اور پروفیسر عبدالحمید صاحب پاک پتن، انہوں نے بڑا رول پلے کیا تھا۔ اگر BA کی بات کروں تو میرے استاد تھے سعید الازری صاحب، انہوں نے ازہر یونیورسٹی سے PhD کی ہوئی تھی، انہوں نے بڑا رول پلے کیا میری لائف میں۔ اور اگر میں ماسٹرز کی بات کروں تو میرے پروفیسر ملک صاحب تھے، خالق داد ملک صاحب پنجاب یونیورسٹی کے، انہوں نے بڑا رول پلے کیا تھا، بڑا پالش کیا تھا۔ MPhil کی بات کروں تو ڈاکٹر سلیم طارق صاحب ہوتے تھے، وہ ڈین بھی رہے تھے ہمارے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے۔ اچھا، انہوں نے مجھے سپورٹ بھی بڑا کیا تھا اور پالش بھی بڑا کیا تھا۔ اسی طرح میڈم راہیلہ صاحبہ تھیں، وہ چیئرپرسن ہیں عربک ڈپارٹمنٹ کی، انہوں نے بڑا مجھے سپورٹ کیا تھا۔ اور استادی شاگردی کا سفر ابھی کنٹینیو ہے، اس کے بعد بیوروکریسی میں آ گئے ہیں، یہاں پہ بھی استاد بھی ملے، وہ اب بھی مجھے گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ اور اس سفر میں دوستوں کا کتنا ساتھ رہا؟ دوستوں کا جی بڑا ساتھ رہا ہے۔ اچھا، دوست کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہے ہیں، تو یہ خاص طور پہ اگر کمپٹیشن کی میں بات کروں تو قمر صاحب ہوتے تھے اور عرفان صاحب تھے بہاولپور سے۔ اس وقت ہمارا پیک کا ٹائم تھا جب ہم اس پریپریشن کر رہے تھے، ایک ہی باس کے مسافر تھے، تو انہوں نے بڑا ساتھ دیا، دن رات اکٹھے پڑھتے بھی رہے۔ پھر چونکہ میں پردیسی ہوتا تھا، وہ لوکل تھے بہاولپور سے، تو کبھی بھی کوئی ایشو ہوتا تو میں ان سے ڈسکس کر لیتا تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر کے پاس کتنے اختیارات ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو سول ایڈمنسٹریشن ایکٹ ہے اس کے تحت آپ جتنے بھی پروونشل ڈپارٹمنٹ اور جو آپریشن ہوتے ہیں یہ تحصیل لیول پہ، ان کی انسپیکشنز، ان کو وزٹ کرنا، ان کے بارے میں رپورٹ کرنا، یہ اسسٹنٹ کمشنر کی اتھارٹی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ تحصیل لیول پہ آپ کا جو گورنمنٹ آف پنجاب کا اور گورنمنٹ کا اسٹیٹ کا جو ریپ ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے، اس کے پاس پاور ہو یا نہ ہو، میرا یہ ماننا ہے کہ جہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر کھڑا ہوتا ہے وہی اس کا آفس ہوتا ہے، جو لوگ اس سے ملتے ہیں وہی اس کے سائل ہوتے ہیں، جو وہاں پہ وہ زبان سے نکالتا ہے وہی اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم آپ جج بھی ہیں، آپ کے پاس ریونیو کورٹس آتی ہیں، آپ ایک سالس بھی ہیں، آپ نمبردار بھی ہیں، کیونکہ لوگوں کے مسئلے مسائل آپ کے پاس آتے ہیں، چیئرمین ثالثی کونسل بھی ہیں آپ کے پاس، لوگوں کے شادی نکاح کی اس طرح کے مسئلے مسائل بھی آپ کے پاس آتے ہیں۔ تو یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے اس شخصیت پہ جو اس چیئر پہ بیٹھی ہے کہ وہ اس چیئر کو، اس اتھارٹی کو کیسے لے کے چلتا ہے۔ تو اختیارات میں کوئی کمی نہیں ہے، اختیارات گورنمنٹ نے بہت دیے ہیں، اب ان کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیئر پہ بیٹھے ہوئے بندے پہ۔ اچھا یوسف صاحب، تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کے مائنڈ میں کیا تھا کہ میں کیا بننا چاہوں گا؟ ایک مائنڈ ہوتا ہے نا کہ میں نے لائف میں کیا بننا ہے۔ اس میں جی 2 چیزیں میرے سامنے تھیں۔ میرے والد صاحب کو شوق تھا کہ میں عربک لینگویج اور لٹریچر پڑھوں، میری والدہ کو شوق تھا کہ میں ایک آفیسر بنوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے
کہ عربک لینگویج اور لٹریچر جو والد صاحب کی خواہش تھی وہ آج تک بھی پوری کر رہا ہوں، وہ آج بھی پڑھ رہا ہوں، اور جو والدہ کی خواہش تھی کہ میں ایک آفیسر بنوں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ ماشاء اللہ۔ اگر ہم چھٹی کے ڈے کی بات کریں، سنڈے کی بات کریں، تو سنڈے کو بھی آپ کام کرتے ہیں؟ سنڈے کو جی 90% جو ہمارے سنڈے ہیں وہ تو آن فیلڈ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے میری بیوی کا اکثر جھگڑا ہی رہتا ہے مجھ سے کہ سنڈے بھی آپ ہمارے لیے اسپیئر نہیں کرتے۔ اچھا۔ لیکن وہ بڑی کوآپریٹیو ہے اس سارے سفر میں، چونکہ میرا یہ سفر شادی کے بعد سٹارٹ ہوا، شادی پہلے ہو چکی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ایک ہوں کہ جو واقعی یہ مقولہ کہتے ہیں کہ مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو واقعی میری وائف نے مجھے بڑا سپورٹ کیا ہے، آج بھی سپورٹ کرتی ہے، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے، اور میری جس طرح کی نیچر آف جاب ہے اس کو سمجھ کے گھر بھی سنبھالتی ہے، مجھے بھی سنبھالتی ہے۔ یوسف صاحب سونے سے پہلے پورے دن کا جائزہ لیتے ہیں کہ میں نے کیا کیا آج؟ یہ جی تقریباً 80% ڈیز میں تو لیتا ہوں۔ اچھا۔ 20% اس وقت ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ بعض اوقات واٹس ایپ پہ بھی ایک ہمارا پورا آفس چل رہا ہوتا ہے، رپورٹس آ رہی ہیں جا رہی ہیں، لوگوں سے ان پٹ لے رہے ہیں، پھر سینئر آفیسرس کو دے رہے ہیں، بعض اوقات اسی کنڈیشن میں نیند آ جاتی، پتہ نہیں چلتا، اس دن پھر جائزہ نہیں لے پاتے۔ اچھا۔ آپ کو غصہ آتا ہے؟ غصہ بالکل آتا ہے۔ اور کتنا غصہ آتا ہے اور غصے کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟ غصہ یہ سچویشن ٹو سچویشن ڈپینڈ کرتا ہے، بعض جگہ غصہ کرنا پڑتا ہے، بعض جگہ سچویشن ہوتی ہے کہ غصہ بڑا آیا ہوتا ہے لیکن اس کو کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ میرا غصہ کرنے سے وہاں پہ صورتحال بگڑ سکتی ہے، تو یہ تھوڑا سا دماغ کو میں ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے۔ کبھی زندگی میں روئے ہوں بہت زیادہ؟ رویا تھا۔ اس کی خاص ریزن؟ خاص ریزن جب آپ تھوڑا سا چلتے ہیں لائف میں، ڈس اپاؤنٹ ہوئے تھے کسی چیز سے، مایوس؟ بس ایسے کہہ لیں۔ اچھا۔ اچھا، جب آپ کی پوسٹنگ ہوئی تھی، آپ نے ایز اے اسسٹنٹ کمشنر جوائن کیا تھا، جو پہلی سیلری ملی تھی سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ میری پہلی سیلری تھی جی 34,834 روپے۔ اچھا۔ وہ 2 مہینے کی اکٹھی آئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اس میں شاپنگ واپنگ کی تھی، کوئی والدین کے لیے شاپنگ کی تھی، کوئی مسز کے لیے کی تھی، کچھ اپنے لیے کی تھی، بس کچھ دنوں بعد تیسری سیلری آ گئی تو اس سے پھر خرچہ سٹارٹ ہو گیا تھا۔ ماشاء اللہ۔ آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے؟ کتابیں پڑھتے ہیں؟ کتابیں پڑھنے کو دل بڑا کرتا ہے، ابھی بھی میرے پاس بک پڑھی ہے ایک، اچھا۔ ٹائم نہیں ملتا۔ آپ کا فیوریٹ رائٹر کون ہے؟ میرا جی نزار قبانی ایک عربک کا رائٹر ہے۔ اچھا۔ اس میں میرا ایم فل کا تھیسس بھی ہے۔ اس نے شاعری، اشاریہ شاعری کی ہے اور کچھ وومن کے ریلیٹڈ لکھا ہے، چونکہ میرا ایم اے عربک میں جو میرا تھیسس تھا وہ بھی وومن کی سوشل پولیٹیکل سٹیٹس پہ تھا، مصر اور پاکستان کے حوالے سے، اور اسی کو تھوڑا سا میں نے کنٹینیو کیا پھر ایم فل میں۔ تو عربک کی بات کریں تو نزار قبانی وہ شاعر بھی ہے، بہت بڑا شاعر ہے، اس کی بکس بھی لکھی ہیں، تو وہ ہے، اس کو پڑھتا رہتا ہوں۔ ادب سے لگاؤ ہے؟ ادب کی ایک اپنی سحر انگیزی ہوتی ہے جی، ٹائم مل جائے کوئی سامنے شعر پڑھ دے، کوئی اچھی نثر پڑھ دے، سمجھ آ جاتی ہے، اس کی سحر انگیزی ضرور ہو جاتی ہے۔ باقی جہاں تک پڑھنے پڑھانے کا تعلق ہے تو وہ تھوڑا سا ٹائم کی کنسٹرینٹس آ جاتی ہیں۔ خانپور میں یا کہیں اور ڈسٹرکٹ میں آپ رہے ہوں تو اس میں مشاعری وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، وہاں آپ جاتے ہیں اور شاعری کو کس حد تک سمجھتے ہیں؟ شاعری اگر تو اس وقت ود فل پیس آف مائنڈ بیٹھے ہوں، ساری شاعری سمجھ آتی ہے، اس کی اسپرٹ بھی سمجھ آتی ہے۔ اور میں خانے والے میں پوسٹڈ تھا، مشاعرہ ہوا تھا، اس میں ضرور چلا جاتا ہوں۔ جہاں پہ پوسٹنگ ہو اور مشاعرہ ہو اور دعوت بھی آ جائے تو اس کو میں ضرور جاتا ہوں۔ پھر آپ کو ٹریول کرنا پسند ہے؟ ٹریولنگ مجھے پسند ہے جی۔ اور کتنے ملکوں کی آپ سیر کر چکے ہیں؟ میں جی سعودی عرب تو ظاہر ہے عمرہ کے لیے گیا تھا، چائنا گیا ہوں اور ساؤتھ کوریا، 3 کنٹریز میں نے گیا ہوں۔ اور وہاں آپ نے
کیا دیکھا, کیا ڈیفرنٹ دیکھا پاکستان کو اور ان کو کلچر, اس والے سے تھوڑا بتائیے. ساؤتھ کوریا اور چائنا کی میں بات کروں تو دے آر مین آف ورڈس. جو بات کرتے ہیں, کمٹمنٹ کرتے ہیں, وہ پوری کرتے ہیں. اگر ان کی لائلٹی ہے تو ایک ہی بندے سے لائلٹی ہوگی. اگر ان کی بازاروں کی کلچر کی بات کریں یا ان کی مارکیٹس کی بات کریں, ان کے سونے اٹھنے کی عادات کی بات کریں تو ان کے فکس ٹائمنگز ہیں. ریسٹورنٹس ہیں, ان کی فکس ٹائمنگز ہیں. تو ہمارے ہاں تھوڑا سا ہم ایزی لوگ ہیں. سپوز اگر ہم نے کہہ دیا ہے کہ آج ہم آپ کے پاس 8 بجے آئیں گے تو ہم نارملی 8:30-9 بجے پہنچتے ہیں. ادھر ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ادھر 5 منٹ پہلے پہنچے ہوتے ہیں. صحیح ہے. پاکستان کی بات کروں تو پاکستان میں کون سا اچھا شہر ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہو؟ آپ اسلام آباد میں جاتے ہیں, کراچی میں, آپ کو پاکستان کا کون سا شہر اچھا لگتا ہے؟ مجھے جی پاک پتن بہت اچھا لگتا ہے. ہاں, بیسیکلی آپ وہاں سے ہیں. میں بیسیکلی پاک پتن سے. اور سیر و سیاحت کے لیے اسلام آباد, مری وغیرہ حمزہ جاتے ہیں تو وہاں اپنے کیا چیز خاص ہے؟ مری بڑا خوبصورت ہے. مری کافی دفعہ گیا ہوں. اسلام آباد بھی اکثر چکر لگتا رہتا ہے. کیسز کے حوالے سے بھی, ویسے بھی روٹین میں بھی جاتے رہتے ہیں. ناردرن ایریاز کی تو پھر کیا بات ہے جی. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ریمیار خان بیٹھے ہوں, مری بیٹھے ہوں, کراچی بیٹھے ہیں یا گوادر, جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں, پاکستان کا ایک چپا چپا خوبصورت ہے. بالکل, اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ سیٹسفیکشن, کنٹینٹمنٹ. جہاں پہ آپ کو اطمینان حاصل ہو گیا وہی آپ کی کامیابی ہے. وہ 2 روپے پہ ہو, 2 لاکھ پہ ہو, 2 کروڑ پہ ہو, یا صرف 2 نفل شکرانہ نماز پڑھ لیں. اور ناکامی جو آپ کو بے چین کر دے. کوئی بھی چیز ایسی جو آپ کو بے چین کرتی وہ آپ کی ناکامی ہے. چاہے آپ اگر ایسی بن کے بھی آپ کے اندر کوئی کمی ہے, اس کا مطلب آپ ابھی کامیاب نہیں ہوئے. اطمینان کامیابی ہے. آپ اور بے چین, satisfied؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو؟ بالکل. یہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے مجھ پہ. یہ والا ایلیمنٹ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں بڑا رکھا ہے اور یہ اس کا خاص کرم ہے. انتظامی طور پہ کوئی ہارڈ ڈیسیژن بعض خود لینا پڑ جاتے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر پھر آپ کے ایڈمنسٹریشن ویک ہو جاتی ہے. ادروائز جہاں تک میری پرسنل لائف کا تعلق ہے تو وہ میں چیزوں کو الجھاتا نہیں, سمپل رکھتا ہوں. اگر ذخیرہ اندوزوں کی بات کریں تو ان کے خلاف کچھ کر رہے ہیں؟ ذخیرہ اندوزی کا جی ہماری بالکل ایجنسیز ہوتی ہیں, انہوں نے رپورٹ کرنی ہوتی ہے. ان کے نوٹس میں بھی آتا ہے, یا ڈائریکٹلی ہمارے نوٹس میں آ جائے, یا کوئی بھی پبلک کا بندہ ذرا ریلائبل انفارمیشن دے دے کہ یہاں پہ کوئی ذخیرہ اندوزی کا ایلیمنٹ ہے, بالکل اس کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہیں. ایز پر لا جو بھی ایکشن ہوتا ہے ہم اس کو اسپیئر نہیں کرتے. پیٹرول پمپ کی بات کروں تو پیٹرول پمپ وزٹ کرتے ہیں, ان کو سیل کرتے ہیں اگر پیٹرول کم دے رہے ہوں, ملاوٹ کر رہے ہوں اس میں, تو کبھی آپ گئے ہیں اس طرح؟ جی پیٹرول پمپس تو اکثر میں چیک کرتا رہتا ہوں. ان کے ایکسپلوزیو NOCs ہوتے ہیں, یا کچھ پمپس ایسے ہوتے ہیں جو بغیر NOC کے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو سیل بھی, ادھر بھی آ کے میں نے کافی سارے پیٹرول پمپ سیل بھی کیے ہیں, ان کو فائن بھی امپوز کیے ہیں. اس طرح جو لیگل ایجنسیز ہیں, اب اگلے ویک میں ہم اس پہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. کچھ چیزوں کو ہم ڈسمنٹل کریں گے اور کچھ چیزوں کو ہم سیل کریں گے, FIRs بھی لانچ کریں گے. ابھی میں بہاولپور سے آ رہا تھا, اور مین روڈ پہ تعلیمی ادارے جو ہیں ان کی جو سٹینڈ ہیں وہ روڈ کے بالکل قریب ہوتی ہیں. اس والے سے کچھ سوچا ہے کہ ان کی سٹینڈ گورنمنٹ کی جگہ کے اوپر ہے یا تھوڑی سائڈ پہ ہے؟ اس بارے میں سوچا ہے. پارک کی جگہ جو ہوتی ہے وہ کس طرح ہے؟ اس میں نا میری پرائیویٹ کالجز سے بھی میٹنگ ہوئی ہے, پرائیویٹ سکولز کی ایسوسیشن سے بھی. ان بیچاروں کو کچھ مسئلے مثال اس طرح کے ہوتے ہیں, ان کے پاس اسپیس کا ایشو ہوتا ہے, تھوڑی جگہ ہے جہاں پہ یہ ادارے بناتے ہیں, تو نارملی یہ پھر جو روڈز کی جگہ ہیں ان کو آکوپائی کرتے ہیں. اس میں میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا اس لیے ڈیفرنٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو پڑھنا چاہیے, پڑھنے سے سوچ بدلے گی, تقدیر بدلے گی. اگر کوئی 2-4 گھنٹے کے لیے, 5 گھنٹے کے لیے اگر سڑک کے کچھ حصے پہ وہ سائیکل ادارے والے, تعلیمی اداروں والے سائیکل موٹر سائیکل کھڑی کر بھی لیتے ہیں, مینیج بھی کرتے ہیں, ان کو ہم تھوڑا سا ٹائٹ بھی رکھتے ہیں, لیکن اگر تھوڑا بہت وہ کر بھی لیتے ہیں وائلٹ تو ایشو کوئی نہیں ہے. بچوں کو پڑھا تو رہے ہیں نا, بالکل چاہے جائے کہ ہم ان پہ اتنی سختی کر دیں کہ وہ ادارے بند کر دیں. اور وہ بچے, ہو سکتا ہے کوئی تعلیمی پرائیویٹ اسکول والا 10 بچوں کو مفتی تعلیم دے رہا ہوں, اور میرے کسی ایسے ایکشن کی وجہ سے 10 بچے محروم ہو جائیں, 10 فیملیز محروم ہو جائیں, اور تعلیم کی بجائے وہ کسی اور سائٹ پہ نہ نکل جائیں. کووڈ-19 کی بات کریں تو
خانپور میں ایس او پیز چیک کر رہے ہیں آپ تعلیمی اداروں میں آفس میں؟ جی تعلیمی اداروں میں بھی ایس او پیز چیک کر رہے ہیں، گائے بگائے ہمارا وزٹ بھی ہوتے ہیں، شادی ہالس میں بھی ہم گائے بگائے وزٹ کرتا رہتا ہوں، فائن بھی امپوز کرتے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم جو گورنمنٹ کی انسٹرکشنز آتی ہیں ہم اس کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں۔ اچھا یوسف صاحب، آخر میں خانپور کی عوام کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ بس خانپور کے لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے، پوری تحصیل خانپور کے لوگوں کو، کہ یہ شہر، یہ گاؤں، یہ تحصیل آپ لوگوں کی ہے، اس کو آن کریں۔ جو گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر ہے یا ہم جو کوشش کر رہے ہیں، کوئی ڈیولپمنٹ کروا رہے ہیں، آپ لوگوں کی سپورٹ سے، یہاں کے پولیٹیکل فگر کی سپورٹ سے، جو لوگ فنڈز پرووائڈ کرنے کا باعث بنتے ہیں، تو گورنمنٹ کی چیز، گورنمنٹ کے روڈ، گورنمنٹ کی جو بن لگی ہوئی ہے، گورنمنٹ کی لائٹ لگی ہوئی ہے، جب تک آپ اس کو اپنی گھر کی چیز نہیں سمجھیں گے، ہم نہ تو ملک کو بدل سکتے ہیں، نہ خانپور کو بدل سکتے ہیں۔ یوسف صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے قیمتی ٹائم نکال کے ARY 90 نیوز کو ٹائم دیا، ویلکم، آپ کا بہت شکریہ، اینڈ گاڈ بلیس یو ان فیوچر۔ تھینک یو، تھینک یو۔ جی ناظرین، آپ نے پروگرام سنا آج کا، تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔